الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین درود پڑھیے بر محمد و آل محمد برادران ارجمند واجب الاحترام صاحبان عقول سلسلہ دروس مسلسل آپ بزرگوں کی خدمت میں تفسیر سورہ انبیاء آپ بزرگ خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ مکی ہے، اس لیے مکہ میں اکثریت مشرکین کی تھی۔ مشرکین کے دو مہم عقیدے تھے، ایک توحید کے منکر تھے، دوسرا قیامت کے منکر تھے۔ تو خدا نے اس سورہ میں، کیونکہ ان کو جواب ویسے ہی دینا چاہیے تھا جیسے وہ جن چیزوں کے منکر تھے، خدا نے اس سورہ میں زیادہ انہی دو چیزوں کا تذکرہ کیا، توحید کے بارے میں زیادہ گفتگو کی اور قیامت کے بارے میں، کیونکہ وہ مشرکین انہی دو چیزوں کے کیا تھے؟ منکر تھے۔ ہماری گفتگو یہاں پہنچی کہ 11 اور 15 سورہ کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس کو عنوان ہم نے ظلم دیا۔ آج ایک اور مزید آیت جو ہے 15ویں آیت ہے، ہم 11 سے 14 تفسیر کر چکے ہیں، آج 15ویں آیت کی تفسیر ہم اس وادی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں اس آیے میں خدا جو ہم عنوان دے رہے ہیں اس آیت کا، تمہیں تاریخ گزشتے سے ملل اور اقوام گزشتہ جن کے حالات آپ کو بیان کیے ہیں، خدا کہتا ہے ان اقوام سے عبرت حاصل کرو۔ بس اس آیے کا عنوان کیا ہو گیا؟ عبرت حاصل کرنا۔ وہ جو واقعات جو بیان کیے خدا نے، ملل اقوام جو گزشتہ اقوام تھی، ان کے واقعات فقط قصے نہیں ہیں کہ اپنے ہم دل کو خوش کرنے کے لیے، ٹائم گزارنے کے لیے خدا نے ان کے قصے بیان کیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان قوم سے خدا کیا ہمیں چاہتا ہے کہ عبرت حاصل کرو۔ جو دیوار کا سہارا لیتے ہیں ان کو نیند زیادہ آتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ عبرت حاصل کرو۔ انسان فراموش شدہ ہے، انسان لفظ انسان نسیان سے ہے، یعنی انسان کیا ہے؟ جلدی بھول جاتا ہے، اور خدا بھی کیا کرتا ہے؟ بار بار ہوشیار کرتا ہے، بار بار تذکرہ کرتا ہے، بار بار متوجہ کرتا ہے کہ تجھے بھولنا نہیں۔ اب اس مشرکین نے مختلف ستم کیے نبی مکرم پہ، پروپگنڈے کیے، شک و تردید پیش کی، شبہات مطرح کیے، وہ سب گزشتہ بیان کر چکے ہیں۔ خدا ان کو کہہ رہے دیکھو آپ سے پہلے قوم فرعون کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ قوم فرعون جب غرق ہوئی تو پھر ان کو خدا یاد آیا، پھر کہہ رہے تھے خدایا معاف کر۔ اب جب پانی سر سے گزر جاتا ہے نا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب غرق ہوئے تب جو ان کو خدا یاد، بھائی پہلے تم کہاں تھے؟ تمہاری طرف انبیاء آئے، تمہاری طرف نبی آئے، کتابیں لے کر آئے، اس وقت تم کیا کہتے تھے؟ ساحر مبین، یہ جادوگر ہے، یہ کیا ہے؟ کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ بجائے ہدایت کی تم تو ان طرح کہتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے۔ اب جب غرق ہو رہے ہو، اب جو خدا یاد آ رہا ہے نہیں۔ اب ان قوم فرعون سے عبرت لو، قوم لوط سے عبرت لو۔ اشد مالا و قوتا و اولادا، تم سے بڑے زیادہ طاقتور تھے، مال بھی ان کا زیادہ تھا، اولاد بھی ان کی زیادہ تھی، کثیر النسل تھے، کثیر المال تھے، کثیر القدرت تھے۔ کہاں ہے وہ؟ بس تمہارے پاس اتنا طاقت نہیں ہے ان کے پاس تھی۔ پہاڑوں کے چوٹوں پہ جا کے کئی ٹنوں کے ساتھ پتھر اٹھا کے لے کے جاتے تھے جو بنگلے بناتے تھے۔ آپ کے پاس مشینیں ہیں نا جو
جو سسٹم بناتی ہیں، گاڑیاں ہیں، سسٹم ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس وقت وہ نظام تو نہیں تھا. تو یہی قدرت مند انسان تھے جو آپ سے کئی گنا طاقتور تھے اور یہ کام کرتے. تو وہ کہاں ہیں؟ نہیں ہے. تو تم بھی مشرکین نہیں رہنے والے. لہذا گزشتہ عوام اور اقوام اور ملل سے عبرت حاصل کرو. کیوں؟ اب سننا، بڑی عجیب آیت ہے. خدا کا جب عذاب ان قوم پہ ان کا آثار نمودار ہوا، طوفان کی شکل میں، بجلی کڑکتی کی شکل میں، ہاں اس صورت میں پہاڑ کے ریزے ان کی شکل میں، مختلف عذاب نازل ہوا نا ان اقوام کے اوپر. تو جب خدا کہتے جب میرے عذاب کے آثار کو دیکھا نا تو پھر کیا ہوئے؟ پھر اطرفتم فیہ، تو گھر سے بھاگنے لگے. جب آثار نمودار ہوئے عذاب کے تو بھاگے. پھر خدا کیا کرے؟ ارجعوا الی مساکنکم، کہاں بھاگ رہے ہو؟ واپس آ جاؤ اپنے گھر. اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اب واپس آ جاؤ نا، اب ٹھکانوں پہ آ جاؤ. کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب یہ بھاگ بھی رہے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں. کیا؟ قالوا یا ویلنا ما کنا ظالمین، یقیناً ہمارے اوپر افسوس ہے، ہمارے اوپر جیسے ویل یعنی لعنت ہے ہمارے اوپر، ہم بدبخت ہیں، افسوس ہے ہمارے اوپر، ہم واقعاً ظالم تھے. خود کہہ رہے ہیں یہ جو عذاب ہمارے اوپر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ہم ظالم تھے. خود کہہ رہے ہیں. آگے خدا کہہ رہے ہیں اے نادانو، تجھ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ظالم ہو نا، اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہو. آیت قرآن دیکھ، فما زالت تلک دعواہم، یہ زبانی طور پہ تو کہہ رہے تھے ہم ظالم ہیں، لیکن پھر بھی توبہ نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. بابا تم ظالم ہو، آپ کہہ رہے ہو نا کہ یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے اس کے وجہ سے ہمارے پر عذاب نازل ہوا. بابا اب تو تم توبہ کرو نا، اپنے ظلم پہ اعتراف کیا تم نے، توبہ کرو. خدا کہتے نہیں یہ فقط ان کی زبان تک فریاد تھی، یہ فقط زبان کی حد تک اعتراف کر رہے تھے، اقرار کر رہے تھے، لیکن توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی، پھر بھی اپنے کام کو شروع رکھا. پھر خدا نے کیا کہا؟ تو میں نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اور میں نے پھر کیا کر دیا؟ وہ جو کٹی ہوئی فصلیں کھیت ہوتی نا، جس کو کاٹا جاتا ہے کھیت کو، اس کٹی ہوئی فصلوں کی طرح میں نے ان کے لذات اور ان کی خوشگواریوں کو میں نے کیا کر دیا؟ ٹھنڈا کر دیا، خاموش کر دیا، ختم. یعنی میں نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. جب تم اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں پتہ ہے ہم غلطی پہ ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہو، تو پھر بھی ڈٹے ہوئے ہو، پھر بھی حق دھرم نہیں. ہاں حق دھرم کا سوائے موت کے علاج ہے ہی نہیں کائنات میں، یہ ذہن میں رکھیے گا. جو آدمی حق دھرم ہے، جو کسی کی بات سنتے نہیں ہے، آپ ان کو دلائل پیش کر رہے ہیں، آپ کی بات بھی سچی ہے، آپ آگے پہ، پھر بھی وہ اپنی نادانی پہ ڈٹا ہوا ہے. اب اس کے علاج فقط ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ موت ہے. کیونکہ انبیاء ہر دھرم کے علاج نہیں کر سکے، اہل بیت نہیں کر سکے، آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بس ان کے لیے کیا کیا خدا نے؟ حتی جعلناہم حصیدا خامدین. پھر ان کا علاج ایک ہی رکھا، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے انہیں مٹا دیا، ہلاک کر دیا میں نے ان کو. اس سے کیا کرو مشرکین؟ یہ فقط مشرکین کو آیات شامل نہیں ہیں، آپ اور مجھ کو بھی شامل ہیں. قرآن تو سب کے لیے نا، قرآن تو قیامت تک آنے والے فرد کو شامل ہے، کیونکہ اس انسان تک یہ کتاب ہدایت ہے. ہم سب کے لیے کتاب ہدایت ہے، ہم سب کو یہ قرآن مخاطب ہے. کیا کرو تم بھی ہوشیار رہو، غفلت سے کیا کرو؟ جاگ جاؤ. آپ سنیے، عجیب ہے یہ روایات. امیر المومنین جب جنگ صفین سے واپس آئے، جنگ شکست ہو گئی، امیر المومنین کو ہار گئے. وہ کیسے؟ اپنے نادان احمقوں کی وجہ سے، اپنے سادہ لو افراد کی وجہ سے وقت کے ولی کو شکست ہو گئی، وقت کے ہادی کو شکست ہو گئی. امیر المومنین کہہ رہا ہے عمرو عاص ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، میں علی تجھے کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ
ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے، ہماری بات کو ماننے والا نہیں ہے، یہ فقط چاہتا ہے جنگ خاموش ہو جائے۔ علی کہہ رہا ہے فقط آج کا فیصلہ فقط تلوار نے کرنا ہے، حق و باطل کا فیصلہ تلوار سے ہوگا۔ فتنے کو مٹانے کے لیے رائے حل فقط ابھی تلوار ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ ہماری شرائط پہ آتا ہے نہ ہماری بات مانتا ہے دشمن۔ تو جنگ انہوں نے شروع کی اور ہماری بات پہ نہیں ہے، یا اب اس جنگ کا آخری خاتمے کا راہ حل کیا ہے؟ تلوار ہے۔ اس کو فتنے کو مٹانے کے لیے ابھی تلوار کا کام ہے، بس ابھی بیٹھ کے صلح ملح کا کام نہیں ہے، ابھی تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ اب یہ عمرو آس نے دھوکہ دیا ہمارے سادہ افراد کو، فریب دیا، قرآن نے لکھ رہا، کہا دیکھو اس قرآن کا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہم بیٹھ کے فیصلہ کرتے، جو شرائط تم رکھتے ہو ہمارے پر، جو کچھ تم مطالبہ رکھتے ہو، ہم آپ کے مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو دھوکہ تھا نا، اصل دونوں کو پتہ تھا علی نے علی کی تلوار ہمیں خاتمے تک لے جائے گی۔ فریب کے کیا ہوا؟ علی کے سادہ ماننے والے نادان کیا ہوا؟ امیر کو آخر اتنا مجبور کیا تھا، اگر تو تسلیم نہ ہوا ہم تیری گردن پہ تلوار چلا دیں گے۔ وقت کا ہادی، رہبر، لیڈر، امت کا رہنما، اس کا کیا حال ہوا؟ یہی سب سے بڑی مظلومیت ہے علی کی عزیزو، یہی سب سے جہالت وقت کے ہادی کو جھکا دیتی ہے۔ جہالت وقت کے رہبر کو، وقت کے ولی کو، امام کو، خلیفہ اللہ کو کیا کر دیتی ہے؟ مجبور کر دیتی ہے جھکانے پہ۔ اور اتنا علی ہادی لیڈر، وہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، وہ کہہ رہے نہیں انہوں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے، آپ کو ماننا پڑے، اگر تم نہ مانا ہم تیری گردن پہ تلوار چلا دیں گے۔ جنگ صفین کے بعد جا کے تاریخ اٹھاؤ، جتنا عرصہ امیر المومنین زندہ رہے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ سب سے بڑی مظلومیت سے کیا ہو؟ اور ایک جملہ علی نے کہا تھا، حسن میری عمر 63 سال، آپ کو پتہ نا امیر المومنین کی عمر کتنا ہے؟ 63 سال۔ کہتے ہیں حسن 63 سال کی عمر میں علی نے ایک دن بھی خوشی کا نہیں دیکھا۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ اے حسن بیٹا، میں علی نے 63 سال کی عمر میں ایک دن میں علی نے خوشی کا نہیں دیکھا۔ اس سے بڑی کیا مظلومیت تھا؟ ہادی، امت کا لیڈر، یہ حال ہو گیا۔ آخر میں علی کو گھر کے کنارے میں بیٹھنا پڑا، یہاں تک زوجہ کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا، علی باہر نہیں آئے۔ زوجہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، علی باہر نہیں آئے۔ زوجہ کو تماچے لگے، علی باہر نہیں آیا۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا تاریخ کا رنگ بدلا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ علی نے کہا تھا ٹھیک ہے میں تمہارا ہادی لیکن تم نے میری قدر نہیں کی، میرا احترام نہیں کیا، میں بھی آج کے بعد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ کب علی نکلا؟ اس وقت نکلا علی جب شہادت ہوئی۔ کہا اس وقت نکلوں گا جب میرا جنازہ واپس آئے گا۔ تم نے میرا احترام نہیں کیا، تم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، تو تم دیکھو تمہارا حال کیا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ جہالت ولی خدا کو مجبور کر دیتی ہے گھر میں بیٹھے۔ جہالت اتنا خطرناک چیز ہے۔ جب جنگ صفین سے واپس آئے، شکست ہوگی نا، ذہن تو ہار گئے، کچھ جو بچے ہوئے تھے نا ان کے دلی طور پر جو صحابی تھے امیر المومنین کے غمگین تھے، پریشان تھے، یہ کیوں ایسا ہمارے ساتھ ہوا؟ کیوں ان سادہ لوگوں نے علی کی بات نہیں مانی؟ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہوا؟ آج تو فیصلہ تو ہونا تھا۔ امیر المومنین دیکھا میرے صحابہ کے دل غمگین ہیں، پریشان ہیں، روح ان کا بہت کمزور مرجھا چکا ہے، غمگین ہے۔ کیا کیا علی نے؟ صاحب کو کہا گھروں واپس نہیں جانا۔ بڑی عجیب روایت ہے۔ وَقَدْ رَجَعَ مِنْ صَفِينٍ، جب امیر المومنین صفین سے واپس آئے، کہاں گئے؟ وَأَشْرَفَ عَلَى الْقَبُورِ بِظَاهِرِ الْكُوفَةِ،
انہوں نے کہا تم لوگ نے بھی واپس کوفہ داخل ہے، نہ بلکہ کیا کوفہ کا ایک قبرستان تھا، سب کو کہا چلے قبرستان چلتے ہیں. پوری اپنی فوج کو کہاں لے کر آئے؟ قبرستان. کہا ادھر نہیں جانا، قبرستان جانا ہے. سب فوج ساتھ. ذہن میں رکھیے گا تمام اہل بیت علیہ السلام کا یہ رویہ تھا، جب کوئی میت سامنے آتی میت سے گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، بلاتے تھے. کس لیے؟ جو باقی لوگ ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے کہ جاگو ایک دن تمہارا بھی یہی حال ہونا ہے، ایک دن تم نے اسی وادی میں جانا، ہوشیار رہو. آج اگر جوان ہیں یہ جوانی چلی جائے گی، آج آپ کے پاس مال دولت ہے ایک دن چلا جائے گا، آج بلڈنگ کوٹھیں ایک دن نہیں رہیں گی. بس ان کی وجہ سے تیرے اوپر غرور و تکبر نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو تو اس کی وجہ سے خدا کو فراموش کر دے. اس لیے اجاگر کرنا ہے، روح کو زندہ کرنا ہے ان چیزوں کے ذریعے. جگاتے تھے اہل بیت. امیر نے دیکھا ان کے روح کیا ہو چکے، مرجھا چکے ہیں، یہ پریشان غمگین ہیں. اب دیکھیں روح کو زندہ کرنے کا طریقہ امیر نے بتا دیا. کہاں لے کر آیا؟ نہیں دکان پہ جو کوئی فروٹ کھلاؤ ان کا روح زندہ ہو جائے گا، اور ان کو کپڑے شپڑے نئے دلا دیتے ہیں، جب کرو اور یہ گاڑی ان کی چینج کرا دو، چلو یار خیر ہے. اور تو جو مال سارے بازار میں چلتے ہیں، کوئی نیا ایک اچھا سا بکرا خریدتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، کوئی اور بریانی بناتے کھلاتے ہیں. نہیں ان چیزوں سے ذریعے خون روح زندہ نہیں ہوتا. روح کا زندہ کرنے کی اور غزل ہے. وہ امیر المومنین نے کیا کہا، ان کا روح پریشان ہے، غمگین ہے، ناراض ہے. سب کہا اور چلتے ہیں قبرستان. سب کو قبرستان لے آئے. قبرستان پہ آگے ایک جملہ کہا امیر نے، سب کو کہا. تو غور سے اب سارے دیکھ رہے ہیں، وجہ کہ یار یہ تو جنگ سے میں شکست، وہ پریشانی، دوسرا ہمیں قبرستان لے کر آ گیا. میں قبرستان ابھی لے کر آئے، کوئی زندہ ہمیں دفن تو نہیں کرتا. امیر نے قبرستان میں آ کے بیٹھے. اب جملہ کہا، اللہ اکبر، ہلا دینے والا جملہ ہے. امیر نے کہا کیا کہتے ہیں؟ یا اہل الدیار الموحشہ، اے اندھیری قبر میں رہنے والوں، یا اہل الدیار الموحشہ، اے تاریکی کے گھروں میں رہنے والوں، یا اہل محل المقفور، اے جن کی فرصتیں مہلتیں ختم ہو گئی. بڑی مہلتیں تھی نا، فرصتیں تھیں آپ کے پاس، دنیا میں تھے، فرصت تھی، نیکی کر سکتے تھے، اچھائی کر سکتے تھے، گناہ سے معافی مانگ سکتے تھے، توبہ کر سکتے، نہیں کیا تم نے. اب وہ فرصت ہاتھ سے چلی گئی ہے، اب وہ وقت آنے والا نہیں ہے. علی فرمائے اے وہ جو تاریکی میں دفن ہو، جو اندھیرے کے گھر میں زندگی کر رہے ہو، تمہیں فرصت دی گئی تھی، تمہیں مہلت دی گئی تھی، تم نے اس فرصت مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. پھر کیا کہا؟ وَأَهْلِ الْقَبُورِ الْمُظْلِمَةِ، اے ان قبروں میں رہنے والے جن کی قبروں میں سوائے اندھیرے کے کوئی ہے ہی چیز نہیں. اندھیرا ہے تمہاری قبروں میں، اے اندھیرے کی قبروں میں رہنے والے. آگے کیا؟ یا اہل التربۃ واہل الغربۃ واہل الوحدۃ واہل الوحشہ، اے مٹی کے اندر رہنے والوں، اے بیچارے غریبوں. غریب ہم اسے کہتے ہیں نا جن کے پاس پیسہ نہ ہو، جن کے پاس کھانے کے مشکلات ہوں. نہیں، علی کہتے ہیں وہ غریب نہیں ہے. غریب واقعی وہ ہے جو قبر کے اندر دفن ہے، یہ غریب ہے، یہ بیچارہ ہے، کیوں کر ہی کچھ نہیں سکتا، یہ بیچارہ ہے، یہ غریب واقعی ہے. اس لیے کہ یا اہل غربت ہے، بڑے بیچاروں، اے غریبوں. آگے کیا کہا؟ یاد رکھو انا مفرط سابق، تم ہم سے پہلے یہاں آ گئے ہو. بڑی عجیب روایت ہے. کس کو مخاطب ہے علی؟ قبرستان جو سو رہے ہیں تھوڑا جاگے. علی کس کو مخاطب ہے؟ اہل قبور کو. کہ وہ جو مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے آ گئے ہو، پہنچ گئے ہو اس جگہوں میں. وَنَحْنُ لَكُمْ لَاحِقٌ سَابِقٌ، ہم بھی ان قریب آپ کے ہاں ملنے والے ہیں، ہم بھی ان قریب آپ کے پاس آنے والے ہیں. تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم بھی چند دنوں کے بعد آنے والے ہیں، ہماری بھی جگہ ٹھکانا یہی ہے. اب سب سن رہے ہیں،
ادھر جنگ سے ہارے ہوئے، اب یہاں پہ دوبارہ کیا ہے، غمگین ہو رہے، پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر علی نے فرمایا، آپ سننا، کہ اے ان قبروں کے رہنے والوں، میں علی تجھے خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جو چیزیں تم چھوڑ کے آئے ہیں دنیا میں۔ میں علی تجھے ان چیزوں کے بارے بتاتا ہوں، میں علی تجھے بتاتا ہوں جو چیزیں تم چھوڑ کے آئے ہو۔ کیا؟ پہلی چیز، فَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، تم بلڈنگ کا گھر چھوڑ کے آئے تھے نا، تمہارے بڑے بڑے گھر تھے، تمہارے بڑے بڑے مکان تھے، اب وہ تمہارے گھر نہیں رہے، تمہارے گھر میں کوئی اور زندگی کر رہا ہے۔ اور یہ حلال حرام میں شعور نہیں تھا نا، حرام کا مال بھی کٹا، حلال کا بھی کٹا، لوٹ مار دی، آپ سب کچھ دغے بازی فریب ڈکیتیاں کر کے، ظلم ستار کر کے، بہن کا حق کھا کے، بیٹے کا حق کھا کے، ماں کا حق کھا کے، فلاں کا غصب کر کے، ہمسائے کو لوٹا، فلاں کو لوٹا، قرضہ لیا، واپس نہیں کیا، کئی فراڈیاں کی ہیں۔ اس فراڈی تم نے جو گھر بنائے تھے، بلڈنگاں بنائی تھی، اب تمہاری بلڈنگوں میں کوئی اور زندگی کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ تمہارے گھر جو تھے نا، اور جن کی وجہ سے تم نے اپنے رات دل لگایا، کوٹھیاں بنی، بلڈنگاں بنایا، تمہاری فکر ہم وغم فقط وہی چیزیں تھی، اب وہ کہاں ہیں؟ اب وہ تمہارے گھر تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے کوئی اور اس میں زندگی کر رہا ہے۔ آگے، وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ تمہارے بیوی جن کی خاطر ماں کا احترام نہیں کرتے تھے، باپا کا احترام نہیں کرتے تھے، رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتے تھے نا، بیوی کی خاطر آپ کیا سب کے ساتھ لڑ پڑتے تھے، اب وہ تمہاری بیوی جن کی خاطر رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا، بہن بھائیوں کا خیال نہیں کیا، وہ تمہاری بیویاں کسی اور کے ساتھ شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ تمہاری بیویاں جن کی خاطر تم نے یہ ظلم و ستم کیے تھے، اب وہ کہاں ہیں تمہاری زوجات، کہاں ہیں وہ تمہاری بیویاں، وہ کسی اور کی بیویاں بنی ہوئی ہیں۔ ہاں، اگلا جملہ کیا کہا؟ وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال، وہ دولت، وہ اتنا جو کمایا تھا تمہارا مال، وہ بینک بیلنس، وہ نظام تمہارا، گاڑی، یہ سب پیسے تمہارے، یہ مال رات دن لگایا تھا، سب کا حق کو غصب کیا تھا، نہ تو نے خمس دی تھی، نہ تو نے زکوٰۃ دی تھی، نہ فقیر کو حق دیا تھا، نہ مسکین کو حق دیا تھا، نہ بیوہ کو حق دیا تھا، نہ بہن کو حق دیا تھا، کسی کو سب مال جمع کرنا ہے، فقط جمع کرے، بینک بیلنس ہے، وہ تمہارا بینک بیلنس ہے، وہ تمہارے بینک میں پیسے، وہ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے، تمہارے بعد تمہارے رشتہ داروں میں تقسیم ہو گئے ہیں، وہ تمہارا مال تقسیم ہو گیا، کسی اور کے حصے میں چلے گئے ہیں، کہاں ہے وہ تمہارا مال؟ امیر فرماتے ہیں، ہاذا عندنا خبر، یہ وہ خبریں ہیں جو میں علی تجھے دے رہا ہوں، جو تم چیزیں چھوڑ کے آئے تھے، میں علی تجھے خبر دے رہا ہوں، تمہارے بعد یہ ہو گیا ہے، جو دنیا میں تم کرتے تھے، یہ سب کچھ، یہ لوٹ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا دنیا والا مال تمہارا، کچھ نہیں رہا تمہارا، وہ ختم ہو گیا۔ اب بتاؤ، ہاں، یہ تو میں علی تمہیں بتا رہا ہوں، جو دنیا میں چیزیں تمہاری تھی، وہ ان کی یہ حال بن گیا ہے، وہ کچھ نہیں رہا تمہارا حصہ، ختم ہو گیا ہے، نہ بلڈنگیں رہی، نہ مال رہا، نہ تمہاری بیویاں رہی، وہ کسی اور کی بن گئی ہے، تمہارا مال کسی اور کا بن گیا ہے، تمہارے گھر میں کوئی اور زندگی کر رہے ہیں، تمہارا کچھ نہیں رہا۔ یہ تو وہ خبریں تھی جو میں علی تجھے بتا رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبریں ہیں، مجھے علی کو بتاؤ، تمہارے اندر کیا گزر رہا ہے، تمہارے ساتھ کیا گزر ہے، تم مجھے بتاؤ۔ ہاں، پھر علی وَالْتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، اپنے صحابہ کی طرف امیر نگاہ کی، کہا وَاللَّهِ لو اذن لهم فی الکلام، اللہ کی قسم اگر اہل قبروں کو اجازت دی جائے وہ میرے سے بات کریں تو سب یک زباں ہو کے ایک ہی لفظ کے ذریعے مجھے جواب دیں گے، مجھے علی کو ایک ہی بات کریں گے، یا علی اگر قبر میں کوئی چیز کام آنے والی ہے وَزَادُ التَّقْوَىٰ، وہ تقوی ہے جو قبر میں کام آئے گا،
فقط ایک چیز مجھے یہ کہیں گے، یہ جواب دیں گے، کہتے یا علی اگر قبر میں کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ فقط تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، نمازی ہے، عبادات کا کام ہے جو ہمارے قبر میں کام ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ جاکر علی کیا بتانا چاہتے تھے؟ علی ان کو بتانا چاہتے تھے دنیا 4 دن کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، گھبرانا نہیں، پریشانا نہیں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی فکر کرو، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کرو۔ لہذا کیا ہے ہمیشہ کی؟ کیا فرمایا؟ ذات تقویٰ، بہترین توشہ، بہترین سفر قبر کے لیے کیا ہے؟ تقویٰ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو، چاہتے ہو وہ اہل غربت میں سے آپ نہ بنے، تمہاری قبر تاریکی نہ بنے، تمہاری قبر وحشت زدہ نہ بنے، خوف زدہ نہ بنے، تجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو یہ تمہارے لیے اس وحشت زدہ خوف زدہ گھر میں نجات دلائے گی۔ یہ چیز کیا امیر المومنین نے متوجہ کیا؟ عجیب ہے، ایک بار تو خود امام کاظم کا جملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ جب بھی اہل بیت کے اصحاب شاگرد غمگین ہوتے تھے نا، کوئی کیونکہ انسان کبھی خوش ہے کبھی غمگین ہے، یہ طبیعت ہے نا انسان کی، ایک مرتبہ اچھی خبر ہی خوشحال ہے، ایک مرتبہ ناگوار خبر ہی غمگین ہے، یہ فطرت میں ہے، طبیعت کا تقاضا۔ ایک مرتبہ جب دیکھیں بہت خوشحال ہے، کہتے لگا رہا ہے، ایک مرتبہ دیکھیں منہ بنایا ہوا ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہے۔ جب اصحاب پریشان ہوتے تھے نا، اہل بیت کے غمگین ہوتے تھے وہ، تو اہل بیت ان کا ہاتھ پکڑ کے کہاں لے جاتے تھے؟ بازار نہیں، قبرستان جا کے بٹھاتے۔ تو ایک صحابی کہتا تھا امیر کو، یا علی جب بھی تم مسجد کوفہ سے نکلتے ہو تو تم نہ بازار جاتے ہو، نہ تم کوئی ورزش کرنے کے لیے جاتے ہو، نہ کوئی باڈی بلڈنگ کے لیے وہاں ویسے کام کرنے کے لیے جاتے ہو، تم ادھر سے نکل کے فوراً قبرستان آتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ کہ جہاں آپ آگے ایک قبر کے سامنے کھڑے ہو کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہو، گھنٹہ 2 گھنٹے ایسے رکے رہتے ہو، یہ کوئی کیا مسئلہ ہے؟ امیر نے فرمایا وقت اذن، اگر اللہ ان قبر والوں کو اجازت دے جو کچھ ان کے اندر ہو رہا ہے یہ آپ کو بتائے تو ایک پل بھی آپ زندہ نہیں رہ پائے گا، ایک پل زندہ نہیں رہ پاؤ گے، جو ان کے اندر گزر رہا ہے وہ تجھے بتائے، اور مجھ کو پتہ ہے جو ان کے اندر کیا گزر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کیا کہاں ہے وہ دولت، کہاں ہے وہ مال؟ اس لیے امیر نے کہا کہاں ہے تمہاری دولت، گھر تمہارے، اور جس گھر میں آپ نے ہو کیا وہ گھر تمہارے کسی اور کے ہو گئے ہیں، اور اس میں بس رہے، وہ تمہاری زوجہ جن کی خاطر کیا تو کیا پوچھتے وہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی کر لیا ہے، وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ قَدْ نُكِحَتْ، وہ کسی اور سے جو ہے وہ چل بسی ہے، وہ تمہارا مال قد قسمت، وہ تقسیم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ کسی، یہی وجہ ہے نا۔ ایک بہت بڑا عارف، انہوں نے اپنے آپ کو ایک میت کی حالت بنا دی، سب نے کہا یہ یار آدمی فوت ہو گیا، بیوی بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، باپ رو رہے ہیں، ہاں یہ تیرے بعد ہمارا کیا ہوگا، تو جا رہا ہے، ہمارے کھانے دینے والا کون ہے، ہمیں رزق دینے والا کون ہے، آپ کے بعد ہمیں دیکھنے والا کون ہے، سب وہ سن رہا ہے کہ کون کیا درد کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حکم علیہ سے وہ جاگا، کہا میں سب باتیں آپ کی سن رہا تھا، ہر آدمی تم میں سے فقط اپنی پریشانی بتا رہے تھے، کوئی کہتا تیرے بعد ہمارا کیا ہوگا، کوئی کہتا تیرے بعد ہمیں کھانا دینے والا کوئی نہیں، کوئی کہتا وہ قرضے آپ کے کس نے دینا وہ ہمیں دے، یعنی میرے مظلومیت پہ کوئی نہیں رو رہا تھا، فقط اپنی پریشانی کو رو رہے تھے، مجھے تو کسی نے یاد نہیں کیا کہ تیرا قبر میں کیا ہوگا، تیرا وہاں تیرا حال کیا ہوگا، تیرے بڑے ہم کیا کریں، اپنا رونا رو رہے ہو نا، کہ تو جا رہے ہمیں کھانے دینے والا کون ہے، تو جا رہے ہمیں قرضے کون ادا کرے، تو جا رہے ہمارا یہ ہوگا وہ ہوگا، تم سب میرے مرنے پہ تم فقط اپنے درد اپنی پریشانیاں بیان کر رہے ہو، کبھی میرے بارے سوچے بھی اس نے جو قبر میں جانے ان کے لیے کیا ہوگا۔ ہاں یہی ہے،
اب جو بعض اوقات جو ہے نا چیخے چلاتے ہیں ہم کسی میت پہ، در باقی ہم اپنا درد پریشانی رو رہے ہوتے، اے بابا تو گیا ہے ہمارے بعد کیا ہوگا، زوجہ رو رہی ہے تیرے بعد میرا کیا ہوگا، فلاں تیرے بعد میرا کیا ہوگا۔ بابا اس بیچارے کے بارے بھی سوچو بھی تیرے ساتھ کیا ہوگا، تو جو ہمیں چھوڑ کر جا رہا تیرے ساتھ کیا ہوگا، کبھی اس کے بارے سوچو۔ اس لیے کہا کہ سب سے بڑا مظلوم تو میں ہوں، سب سے بیچارہ تو میں ہوں، تو تم سب اپنی فکر کریں، میرے بارے تو کسی نے نہیں سوچا۔ یہی وجہ ہے برادران محترم، یہی وجہ ہے روایت میں ہے صبح صبح کے دن جو مومنین مومنات جو اس عالم سے رخصت ہوئے ان کی روح اپنے گھر واپس لوٹتی ہے۔ اب روایت سننا، امام کاظم سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں ہر مومن کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے۔ وہ پھر کیا ندا دیتا ہے؟ ایک کہتے ہیں یا ولدی یا اولادی یا اخوتی یا زوجتی یا اولادی، اے میری اولاد، اے میری زوجہ، اے میری بیٹی، اے میری بہنیں، اے میرے رشتہ داروں، انا فی المظلمہ، میں تاریکی میں رہ رہا ہوں۔ مرنے والا کہہ رہا ہے، مرنے والا وہ روح آتی ہے نا، ہمارے پردے جو ہے نا ہمیں سنائی نہیں دیتے نا گناہوں کی وجہ سے، ان کی آواز ہم نہیں سنتے، لیکن وہ چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اے میری اولاد، اے میری زوجہ، اے میرے بیٹے، اے میرے رشتہ دار، انا فی المظلمہ، میں تاریکی میں ہوں، انا فی الموحشہ، میں ایک وحشت زدہ جگہ میں ہوں، خوف زدہ جگہ میں ہوں۔ میرے بارے کیوں تم فکر نہیں کرتے؟ میرے بارے تم کیوں نہیں سوچتے؟ میرے بارے سوچو، والصدقات فی الخیرات، میرے بارے صدقہ دو، میرے بارے خیرات دو، تاکہ میں اس عالم قبر تو تاریکی ہے وہاں میرے لیے کوئی آرام اور سکون ملے۔ تو میرے لیے کیوں صدقہ، میں جو مال چھوڑ گیا ہوں اس مال سے میرا حصہ کیوں نہیں دیتے آپ؟ ہاں یہی وجہ ہے، جب ایک آدمی فوت ہوا نا تو اللہ کے نبی کہا اس کا مال کیا باقی بچا ہے؟ کس نے کہا یہ پورا مال اسی کا ہے، یہ کھجور خرما یہ پورا باغ ان کا ہے۔ رسول نے ایک دانہ کھجور کا اٹھا کے کہا کاش اپنی زندگی میں اگر یہ ایک دانہ دے کے جاتا، آج پورا مال اس کے بعد جو ہم تقسیم کر رہے ہیں وہ ایک دانہ اپنے ہاتھ سے اگر دے کر جاتا اس کا ثواب اس سے زیادہ تھا۔ بات تو تیرے تقسیم ہونا ہے، تو چاہے یا نہ چاہے، یہ تو تیرے بس کی بات نہیں ہے نا، تیرے مرنے کے روح نکلنے کا فقط جو ہے انتظار ہے۔ تو جب روح نکل رہی ہے، بیٹا بھی تیرے مال کا وارث بن رہا ہے، زوجہ بھی تیری مال کی وارث بن رہی ہے، رشتہ دار بھی تیرے مال پہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، تقسیم ہوں گے، وہ تیرا مال تو حرام سے لوٹا تھا، غصب کیا تھا، حق ادا نہیں کیا تھا، تیرا مال تو تقسیم ہو جانا ہے۔ تو بہتر نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے کوئی اچھا کام کر کے جا، تیرے تصرف میں بول رہا ہے نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے اس مال کا؟ اس لیے کہا کہ المال امانت، مال امانت ہے، کس کا؟ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ اس امانت کے بارے سوچو تم کہاں کہاں اس کو استعمال کر رہے ہو، جانے سے پہلے سوچو یہ امانت جو دی گئی ہے اس امانت کہاں خرچ کر رہے ہو؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اولادی، امام کاظم کی روایت ہے، بھولنا نہیں۔ ہاں یہ روح آتی ہے دروازے کی ایک جگہ پہ بیٹھ کے پورے گھر کا نظارہ کرتی ہے، یہ روح دیکھتی ہے، بیٹے کو دیکھ رہی ہے، زوجہ کو دیکھ رہی ہے، رشتہ دار کو دیکھ رہی ہے، سب کو دیکھ رہی ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے سب دنیا کے کام میں مصروف ہے، بس سب دنیا کا پھر کہے آخر میں ایک جملہ کہتا ہے وہ مرنے والا کہتا ہے اے میری اولاد، میرے زوجہ، میرے بیٹوں، انا مثلک، میں بھی تمہاری طرح دنیا میں رہتا تھا جیسے تم رہ رہے، جیسے تم رہ رہے ہو، اندمال، جس طرح تمہارے پاس یہ مال ہے دیا ہوا ہے، یہ میرے پاس بھی اس طرح کا مال دولت تھی، سب کچھ میرے پاس تھا، بینک بیلنس تھا، کوٹھیاں تھی جس میں تم رہ رہے، یہ میرے پاس تھا، میں مالک تھا اس کا۔ پھر کیا کہتا ہے
اب وہ سب مال میرے کسی کام کا نہیں رہا. اگر میرے کام آنے والی چیز ہے تو وہ تقوی الہی ہے, یہ میرے کام آئے گی. اس کے علاوہ نہ بینک میرے کام آئی, نہ بیلنس میرے کام آیا, نہ کوٹھیا میرے کام آئی. جس میں تم مشغول ہو میں بیوی میں رہ چکا تھا. تمہارا بھی یہی حال ہو, تمہارا بھی یہی حال ہونا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. کیا کہ اپنی عبادات میں مجھے بھی شامل کرو, میرے حق میں بھی دعائیں کرو. برادران محترم ہے, کیا امیر نے کہا کہاں لے اپنا صاحب کو؟ قبرستان. جب آقا قبرستان لے کے قبرستان سے گفتگو کی تو پھر آخر جملہ یہی کہا, ھذا خبر عندنا, یہ وہ خبریں تھیں جو میں نے تجھے بتائی. وما خبر عندکم, تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ کوئی خبر نہیں ہے. بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بتاؤ مجھے علی کو. پھر علی فرماتے ہیں واللہ لقد اذن لهم فی الکلام, اگر انہیں اجازت دی جاتی مجھ علی سے بولتے اور تم سنتے, فقط یہ ایک جواب مجھ کو دیتے, یا علی قبر میں ایک چیز کام آنے والی, اگر قبر میں کوئی چیز کام آنے والی وہ تقویٰ ہے. تقویٰ پرہیزگاری, اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں. نہ زوجہ کام آئے گی, نہ مال و دولت کام آئے گا, نہ اولاد, نہ رشتہ دار, نہ بہن, کچھ کام آنے والا نہیں ہے, فقط تقوی بھی کام آئے گا. بس کیا ہوا, علی لے آئے ان کو کہاں؟ قبرستان, تاکہ تم اس قبرستان سے عبرت حاصل کرو. تم سے بڑے بڑے طاقتور اس مٹی میں دفن ہو چکے ہیں, تم سے زیادہ مال دولت والے اس قبر کے اندر آ چکے ہیں, تم سے زیادہ خوبصورت پہلوان, باڈی بلڈر, زینت, خوبصورت اس مٹی کے اندر آ چکے ہیں. تجھے بھی غرور جمانے کا نہیں ہونا چاہیے, مال کا غرور نہیں ہونا چاہیے, پیسے کا, زوجہ کا, رشتہ داروں کا تجھے غرور نہیں آنا چاہیے. تم سے پہلے لوگ اس میں آ چکے ہیں. آخر میں تمہارا ٹھکانہ بھی کہاں ہے؟ یہی قبرستان ہے. یہ قبرستان ہے.